ایکچولی. آپ کے دور میں عمران حکومت کے دوران 33 سویلین کے وہ ملٹری ٹرائل ہوئے ہیں. اس وقت یاد نہیں آئی کہ فوج کیوں ہمارے معاملات میں مداخلت کرتی ہے. آرمی چیف تو قوم کا باپ ہوتا ہے. سر اس وقت یعنی اس وقت قائد اعظم کو بھی بابا قوم کے یعنی مرتبے سے گرا کر جنرل باجوہ کو میرا باپ بنا دیا. اور تمہارا باپ ہوگا باجوہ. اس کے بعد ایک فیض حمید تھا جو موقع پرست تھا، جو چاہتا تھا کہ وہ اس طرح داؤ لگے کہ وہ نیکسٹ آرمی چیف بنے. عبرت کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا ان کے بیٹے حسان نیازی پتلون نہیں لہرا رہے تھے؟ لیکن ان کے ساتھ صرف پیج کے اوپر لڈیاں ڈالتے ہوئے سب سے زیادہ خوشی کون محسوس کر رہا تھا؟ اور بعد میں ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا انہوں نے ان کا سزائے سنانا مناسب تھا. فوج کی یہ سوچ ہے کہ ہمارے ہی لوگ، اسی لیے بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ ابھی تو ہم نے ماسٹر مائنڈ کا پتہ لگانا ہے. وہ جو لفظ ماسٹر مائنڈ بار بار کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے ہی کسی نے لوگ تھے. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار. ناظرین، اس وقت ہاٹ ٹاپک جو ہے 9 میں کیس چل رہا ہے. ہم سب کو پتہ ہے مزید لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں، جن میں حسان نیازی، عمران خان صاحب کے بھانجے بھی شامل ہیں. ایک بار پھر سے کیس دوبارہ سے سامنے آ گیا ہے پبلک میں، اور ایک ایک کر کے سب کو سزا ہو رہی ہے. لیکن ساتھ ساتھ پریشر بھی آ رہا ہے باہر کے ملکوں سے کہ یہ غلط ہے اور ان پر ریلیز ان کو کیا جائے، ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو بھی ریلیز کیا جائے. لیکن کیا واقعی یہ کیس اتنا بڑا تھا جس کو اس کو بنا دیا گیا اور اب سزائیں بھی مل گئی ہیں؟ تو اس کے بعد کیا فیوچر ہو سکتی ہے ان کیسز کی بھی جو پکڑے گئے ہیں، ان کی بھی اور پی ٹی آئی کی بھی؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے. السلام علیکم نصرت صاحب. آئی تھنک یہ 9 میں کافی زیادہ ہو گیا ہے، بٹ اب وہ بار بار جب پبلک میں چیز آتی رہتی ہے تو آئی گیس وہ ہاٹ ٹاپک بن ہی جاتا ہے. اب پھر سے دوسرا بیچ ہے جس کو سزائیں ہو گئی ہیں. یہ کیا پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہا ہے؟ عمران خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا کرے گا؟ کیا یہ ان کی روٹس کاٹنے کے لیے یہ سب ہو رہا ہے کہ ایک بار پی ٹی آئی فنش ہو جائے، وینش ہو جائے؟ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ملٹری کورٹس کی سزاؤں میں اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ چلے جائیں تو اس سے ختم نہیں ہوتی. تو یہ کنفیوز نہ کیا جائے. اس کو آپ اور طریقے سے دیکھیں. ہمارے ساتھ جو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے نا کہ ہم جو آج کل یہ سو کالڈ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں یا وی لاگس کرتے ہیں، تو ہم اسے سامنے دیکھ کر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم واز کر رہے ہیں. کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہم اور سب سن رہے ہوں گے ہمیں نہیں واز سنتا کون ہے؟ مقصد یہ کہ ہم نے لوگوں کو اخلاقیات کا درس کہ کیا یہ بات درست ہے یا یہ بات غلط ہے، یا یہ کہ رک جاؤ، مت زیادتی کرو، ظلم کرو، جیسے جن کے پاس قوت اور طاقت ہے انہوں نے رک جانا ہے ہماری فریاد سے. ایسے نہیں ہوتا. مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے ملک میں صحافت کو پروپیگنڈا بنا دیا گیا ہے، اور جب سے یہ پروپیگنڈا ہوا ہے اس وقت سے ہم بجائے چیزوں کا تجزیہ کرنے کے ہم حلال اور حرام، حق اور باطل کے مابین جنگ میں پڑ گئے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ اویئرنیس آ گئی ہے لوگوں میں. یہ کوئی اویئرنیس نہیں ہے، یہ بلکہ جہالت ہے. تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ جو بات آپ کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو تحریک انصاف کو جاننی چاہیے تھی کہ یہ سپریم کورٹ میں گئے ہوئے تھے ملٹری کورٹس کے خلاف، تو سپریم کورٹ نے باقاعدہ تحریک انصاف کے وکلاء کو کہا کہ کیا ہم اپنا یہ فیصلہ ابھی روکے رکھیں یا ہم یہ کریں کہ یہ کہیں کہ ہاں بھائی ملٹری عدالتیں چونکہ اتنی دیر سے مقدمہ چلا رہی ہیں تو یہ وہ اپنے فیصلے سنا دیں اور بعد میں ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا انہوں نے
ان کا سزائے سنانا مناسب تھا, قانونی تھا, واجب تھا یا نہیں تھا. تو تحریک انصاف والے جو ہے وکلاء, انہوں نے کہا ہاں جی آپ یہ ضرور کر دیں تاکہ ہم آگے بڑھیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی پوزیشن یہ تھی, یہ تحریک انصاف کے وکلاء سے کوئی نہیں پوچھے گا, مذمت کرتے رہو. او بھائی صاحب, اگر آپ کی یہ پوزیشن تھی کہ ملٹری کورٹس کو سویلین کا ٹرائل کا کوئی حق نہیں ہے, تو آپ کے وکلاء نے کیوں کہا سپریم کورٹ کو؟ یہ پی ٹی آئی کے کہتے نہیں صاحب, چاہے ہمارے لوگ 50 سال جیلوں میں رہیں, ہمیں پہلے یہ فیصلہ کر کے دے کہ کیا سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ کے تحت ہو سکتا ہے یا نہیں. تو وہ تحریک انصاف کے وکیلوں, تم نے نہیں کیا. تحریک انصاف کے معصوم چاہنے والوں کو دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ سچ بولو, بتاؤ کہ ہاں ہم نے کہا تھا, تاکہ اور اس کو یوں آپ جسٹیفائی کریں کہ جی ہم آگے بڑھ سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو ملٹری ایکٹ ہے اس میں باقاعدہ دفعات ہیں, غالباً 31 ہے, میں چونکہ وکیل نہیں ہوں, اس کے مطابق اگر کسی ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ ہوتا ہے اور اس میں سویلین انوالو ہے تو اس کا ملٹری ٹرائل ہوگا. مطلب وہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہوگا ملٹری کورٹس میں. اور یہ قانون ہے, یہ ایکٹ ہے. اس قانون کو, اس ایکٹ کو آپ نے چیلنج نہیں کیا. اگر یہ ملٹری کورٹس کا سویلین کا ٹرائل برا تھا تو حضور آپ کی حکومت کے پاس میجورٹی تھی 2018 سے 2022 تک, آپ اس کو انڈو کر دیتے. آپ نے اس وقت تو کیا نہیں, اس وقت تو کوئی ایکشن لیا نہیں. آپ کے دور میں عمران حکومت کے دوران 33 سویلینز کے جو ہے وہ ملٹری ٹرائل ہوئے ہیں. ایک جیسے ادریس خٹک, آپ کو یاد ہوگا, وہ ایک خاتون, وہ جو پروفیسر تھے اور وہ جو NGO وغیرہ کو چلاتے تھے, ان کا ملٹری کو ٹرائل ہوا. نہیں سر, یہ اب وہ اس بارے میں تو بات نہیں کریں گے. یہ بات کیوں نہیں یاد رکھتے ہو؟ اچھا, بہرحال اب دوسری کہانی. اب یہ دیکھیے کہ دوسری طرف فوج کی کیا سوچ ہے, صحیح ہے یا غلط ہے, اس بحث میں نہ پڑھو, رپورٹ تو کرو. سر ان پر تو ان کی سوچ یہ ہے کہ جی اگر 9 مئی کو عوام اتنے ہی بڑا فراختہ ہو گئے تھے اور انہوں نے سوچا کہ پاکستان کی فوج اس کی ذمہ دار ہے, تو چلے جی وہ لاہور میں کور کمانڈر کے گھر پہنچ گئے. ارے بھائی, چک درہ میں پہنچ گئے, فیصل آباد میں ISI کے دفتر پہنچ گئے, راول پنڈی سر GHQ. او بی بی, چک درہ میں ہم لوگ عام شہری ہیں, ہمیں اسلام آباد میں کہاں بتایا کہ وہی فوجی تنصیبات, کتنے لوگوں کو پتا ہے, ان کو کیسے پتا چلے؟ تو فوج کی یہ سوچ ہے کہ ہمارے ہی لوگ, اسی لیے بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ ابھی تو ہم نے ماسٹر مائنڈ کا پتہ لگانا ہے. تو مطلب انسائڈ انفارمیشن کسی نے دی ہے باہر کو لوگوں کو. میں بابا, فوج کی یہ سوچ ہے. وہ جو لفظ ماسٹر مائنڈ بار بار کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے ہی کسی نے لوگ تھے اور یہ پہلے سے تیاری تھی, یہ منصوبہ تھا کہ اگر عمران خان صاحب پہ ہاتھ ڈالا گیا تو ان جگہوں پر کراؤڈ پہنچ کر تم توڑ. تو سر اریسٹ بھی یو کین سے ٹریپ تھا ان لوگوں کے لیے. ٹریپ کیسے ہوا؟ یہ کیا حسان نیازی جو ہے وہ بیچارے ہمارے بہت اچھے دوست, ہمارے بڑے, میں سمجھتا ہوں وہ بہت ایک مخلص انسان ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب. کیا ان کے بیٹے حسان نیازی پتلون نہیں لہرا رہے تھے؟ پلان تھا نا سر. اوہ پاپا, پلان تھا یا نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کیا وہ لہرا رہے تھے یا نہیں. بالکل سر, وہ تو کل بھی وہ ویڈیو چل رہی تھی. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حسان نیازی نے یہ نہیں کیا. اب
فوج کی سیاست میں مداخلت تو ساری زندگی میں نے تو کبھی ایک سیکنڈ بھی اس کی حمایت نہیں کی، لیکن ان کے ساتھ صرف پیج کے اوپر ڈڈیاں ڈالتے ہوئے سب سے زیادہ خوشی کون محسوس کر رہا تھا؟ اس وقت تمہیں فوج یاد نہیں آئی؟ اس وقت یاد نہیں آئی کہ فوج کیوں ہمارے معاملات میں مداخلت کرتی ہے؟ اس وقت تو ایک نہیں کتنی مرتبہ کہا آرمی چیف تو قوم کا باپ ہوتا ہے. سر اس وقت انہیں سوٹ یعنی کرتا اس تھا وقت قائد اعظم کو بھی بابا قوم کے یعنی مرتبے سے گرا کر جنرل باجوہ کو میرا باپ بنا دیا. سر اس وقت اور تمہارا باپ ہوگا باجوہ، جس کو تم بعد میں میر جعفر اور میر صادق کہتے رہے ہو. میرا وہ باپ بالکل نہیں تھا. وہ میری دانش میں ایک سرکاری ملازم تھا جس کو ہوس تھی کہ اس کو ایکسٹینشن ملے. اس کے بعد ایک فیض حمید تھا جو موقع پرست تھا، جو چاہتا تھا کہ وہ اس طرح داؤ لگے کہ وہ نیکسٹ آرمی چیف بنے. عبرت کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بھی پتہ نہیں کتنی سکسیسفل ہوگی. لیکن بہرحال تو لیکن ان کے پیارے تھے نا، میرے تو نہیں تھے بھائی. سر اس وقت تو پی ٹی آئی کو سوٹ کر رہا تھا نا. باجوہ صاحب میرے پیارے نہیں تھے. میں سمجھتا ہوں کہ جب کبھی بھی پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی تو وہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین سپہ سالاروں میں گنا جائے گا. باجوہ یس in the history of the military بھائی، of جس کے Pakistan. ہوتے ہوئے ہم بچپن سے سن رہے ہیں کشمیر پاکستان کی راہ کا اشارہ کریں، جس کے ہوتے ہوئے مودی حکومت ہڑپ کر جائے، اور اس کے بعد look at the audacity of this man. موصوف اپنے اقتدار جانے سے چند لمحے قبل یہ سوچنے کے لیے کہ شاید کو بین الاقوامی پریشر آئے گا، he would be considered a man of peace، انوار السادات بننے کی کوشش کرتا ہے. کہتا ہے یہ کب تک انڈیا اور پاکستان ساس اور بہو کی طرح لڑتے رہیں گے. یہ بھی سر اسی ٹائم کی بات ہے جو بڑی یہ جنرل باجوہ کا بیان ہے. امیجن کرو کسی سیاستدان نے کیا ہوتا تو آج تک مودی کے یار ہونے کے تانے ملتے اس کو. محترمہ بے نظیر بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو ان کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے یہ طے تھا جنرل ضیاء کے زمانے میں کہ 1988 کے آخری دنوں میں ساک سمٹ اسلام آباد میں ہوگی. اس میں شرکت کے لیے راجیو گاندھی تشریف لائے، اور آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں، حسین حقانی جیسے لوگ. وہ گواہیاں دے رہے ہیں کہ اس زمانے میں کشمیر ہاؤس کے بورڈ جان بوجھ کر اتار دیے گئے اسلام آباد سے بدنام کرنے کے لیے کہ جیسے پیپلز پارٹی کی حکومت بک گئی ہے. اور میں کیا بات کروں، یہاں تک کہا گیا کہ جی رات کو پھر کھانا ہوا، اور کھانے کے بعد وہاں پہ ڈانس بھی ہوا جس میں راجیو گاندھی آلسو ڈانس میں. یہ افواہیں پورے اسلام آباد میں پھیلائی گئی، اور میں نے کہا بھائی میں اس ڈنر میں موجود تھا. ایسا تو کچھ تھرو نہیں آؤٹ ہوا. میرے ہوتے تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، لیکن ہماری کس نے سننی. تو عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اب پسند کریں یا نہ کریں. دوسری بات یہ کہ جس دن سزائیں سنائی گئی ہیں اسی دن تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع ہونی تھی. تمہیں اتنا ہی پیار ہے تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جناب ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کارکنوں کے خلاف جھوٹے الزامات ہیں، فالس فلیگ آپریشن ہوا ہے، ہم سویلینز کی ملٹری کورٹ میں. تو آپ نے ایک دم سے آج ہی 60 لوگوں کو سزا سنائی. وہ جو مذاکراتی ٹیم گئی تھی اسے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نو نیگوسیشنز، اب نہیں ہو سکتی نیگوسیشنز پی ٹی آئی کی جو ہونی تھی تو وہ حکومت جو کے ساتھ. 60 لوگ ہیں وہ تاریخ راہوں میں مارے گئے، ختم، مہرے شطرنج کے وہ. تو سر اس کے بعد ہوں گی نیگوسیشنز. اب کیا نیگوسیشن، اب وہ سیدھا سادہ حکومت کہے گی کہ جی انہیں سزا سنا دی گئی ہے، آرٹیکل 199 ہے آئین کا، آپ ہائی کورٹس میں جائیں اور وہاں پہ. تو بس سر پھر یہی ہوتا رہے گا، ایک کورٹ دوسرا کورٹ تیسرا کورٹ، اور نیگوسیشنز تو وہی کی وہی رہ گئی. نیگوسیشنز تو 31 تو کل کہا ہے 31 جنوری تک کرتے رہو مذاکرات. مقصد یہ ہے کہ وہ گئے بھاڑ میں، ایندھن میں. یہی تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شطرنج کے مورے مروا دیے گئے نوجوان. ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے، مار ضائع کر دیے گئے.
وہی سر وہی جو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے, نتھنگ نیو. اور کیا باقی 31 جنوری تک ہاں مذاکرات. تو بس سر یہ آپ نیریٹو بیچتے نا لوگوں کو مذاکرات کے بارے میں, لوگ جو ہیں وہ بیک اینڈ پہ جن کو کرنا تھا وہ سائڈ پہ کر دیا. جو 85 لوگوں کو سزائیں ہو گئیں, اب وہ جانے اور ہائی کورٹ جانے اور ان کے خاندان جانے, اور وہ در بدر ہوتے رہے. جو یہ کرنے والے تھے وہ بازو کی گلی سے نکل گئے ہیں, اور یہ اسی لیے اس ملک میں لوگ سیاستدانوں سے نفرت کرتے ہیں کہ لوگوں کو استعمال کر کے یوں پھینک دیا جاتا. سر پھر تو میڈیا سے بھی نفرت کرتے ہیں کہ صحیح بات نہیں بتائی جاتی. ہم بھی شاید صحیح بات نہیں بتاتے آڈینس کو. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم چوروں اور لٹیروں کے خلاف نہیں بات کرتے. نہیں بیوی, اب آپ دیکھیں, آپ خدا کا واسطہ ہے کسی ایک موضوع پہ رہا کرے. آج کا ہمارا موضوع کیا تھا سر؟ 9th میں سزائیں. تو آپ تو کہہ رہی ہے کہ صحافت پہ اعتبار نہیں کرتے, اس کا 9 میں سے کیا تھا؟ سر لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ کیا, یعنی کہ دس از جسٹ ویسٹ آف ٹائم نا. پلیز اسٹے فوکس آن ون موضوع, خدا کا واسطہ ڈونٹ ڈو اٹ. سر آئی ہوپ کہ ہماری آڈینس کو یہ بات سمجھ آئے کہ انہیں آتی ہے جی, آتی ہے. لوگوں کو اتنا جاہل نہ سمجھے, لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں. میں وہی کہتا ہوں, لوگوں کو واز نہ دیں, انہیں خبر دیں اور خبر کا بیک گراؤنڈ دیں. وہ آپ سے بہت زیادہ ذہین ہے, پتہ انہیں سب ہوتا ہے, بہت زیادہ ذہین ہے. یہ 5000 سال تک جو ہے اس قوم نے غیر ملکی لشکر برداشت کیے ہیں اور سروائیو کیا ہے. تو اتنا برائے مہربانی ان کو سمجھنے ویک نہیں ہے, لوگ اسٹرانگ ہیں. خود کو سمجھنے کی کوشش کریں برائے مہربانی. بس یہ میں آپ سے. چلے سر پھر ہم اسی بات پہ کنکلوڈ کر لیتے ہیں. ناظرین وہی بات ہے کہ آئی ہوپ جو اس وقت بات ہوئی ہے وہ سمجھ آئی ہو سب کو. نصرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم شیور آڈینس کو سمجھ آئی ہوگی. بات وہی ہے کہ سیاستدانوں سے لوگ اسی لیے نفرت کرتے ہیں کہ وقت پہ استعمال کر کے ختم کر دیا جاتا ہے, ان کو سائڈ سے ہٹا دیا جاتا ہے. وہی بات ہے کہ 9th میں کیسز کی اب فیوچر کیا ہوگی, کیونکہ آبویسلی یہ معاملہ یہاں تو ختم نہیں ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. اللہ حافظ.